السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک فن ٹیک کمپنی کے آنر سے جو آکسیون ورلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے اپنا سیٹ اپ اون کر رہے ہیں. علی ان کا نام ہے. ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے اس بزنس کو کیسے سٹارٹ کیا، کہاں سے ان کو آئیڈیا آیا اور آج یہ اپنے اس بزنس کو ورلڈ وائڈ اسٹیبلش کر چکے ہیں. آسٹریلیا میں ان کا آفس ہے، سعودی عرب میں، یو ایس اے میں، آئرلینڈ میں، پاکستان میں. تو ان سے ہم جانیں گے. جی سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر، یہ پہلے بتائیں کہ آپ کو یہ بزنس آئیڈیا کہاں سے آیا اور آپ کی اپنی کیا کوالیفیکیشن ہے، تھوڑا سا اپنا ذرا بتائیے گا پلیز. میرا نام علی خالد ہے. بائی کوالیفیکیشن میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، پلس میں نے CPA کیا ہوا ہے فرام آسٹریلیا. اور یہ بزنس وی آر 6 پارٹنرز رائٹ ناؤ، اور ہم نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2014 جب یہ صرف ایز اے شوق اسٹارٹ ہوا تھا. میں پرسنلی بھی اس وقت ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا، تو اٹ واز کائنڈ آف اے ہابی. دیر واز نو کائنڈ آف پلانڈ آئیڈیا جس کو کرنا تھا، بٹ وی ہیڈ سم ایکسپرٹیز. تو ہم نے مل کے ایک چیز چھوٹی سی شروع کر لی جو آہستہ آہستہ پھر گرو ہوتی رہی. اینڈ دین ایٹ ون ٹائم وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ، اور پھر ہم نے اس کو فارملی فل ٹائم اسٹارٹ کر دیا. تو یہ جو آپ کی آکسیون ورلڈ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے، یہ کیا کیا سروسز دیتی ہے اور کس حوالے سے ہماری اس سوسائٹی کے لیے آپ کا ایک پازیٹیو رول ہے؟ تو یہ ایک جرنی ہے جو کہ آٹومیٹکلی آگے چلتی رہی ہے. پرسنلی بات کریں تو میرا ایکسپیرینس زیادہ اوریکل کی امپلیمنٹیشنس کا تھا. اوریکل کی امپلیمنٹیشن کرتے کرتے ہمیں پھر ایک کلائنٹ اوریکل کا ہی مل گیا جس کو ہم سپورٹ سروسز دے رہے تھے. پیرالل کیونکہ اکاؤنٹنٹس تھے، تو بیک ان 2015 میں نے اپنا ایک پروفائل بنایا آن اے فری لانسنگ ویب سائٹ فائور. وہاں سے اور اپ ورک اس وقت اوڈس نام تھا اس کا، وہ پروفائل بنایا. وہاں سے ہم نے اکاؤنٹنگ کا کام پکڑنا شروع کر دیا. تو ہمارا سٹارٹ اوریکل اور اکاؤنٹنگ کے کام سے ہوا. اوور ٹائم وہ دونوں ڈویژنس گرو کر کے کافی بڑے ہو گیا. وی ہیو اے کمپلیٹ اکاؤنٹنگ ڈویژن. اوریکل کی امپلیمنٹیشن سپورٹ علیحدہ چل رہی ہے. اینڈ دین پھر وی کیپٹ آن ایڈنگ پیپل، لائک مائنڈیڈ پیپل جوائن کرتے رہے. ہمارے ایک اور پارٹنر ہیں سفیان، ہی کیم الانگ ایز اے CTO. وہ انہوں نے آ کے ہمیں انٹروڈیوس کرایا ٹو این اوپن سورس پلیٹ فارم جس کا نام ہے اوڈو. تو ہم نے اوڈو کے اوپر کام شروع کر دیا. اس کے بعد وی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک انڈسٹری اسپیسیفک سولوشنس. سو وی ہیو ون فار ریئل اسٹیٹ، وی ہیو ون فار گارمنٹس. تو ہم ڈفرینٹ انڈسٹری، ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے بن گیا. تو ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے ERPs بنانا شروع ہو گئے، کسٹم بلٹ فار دوز انڈسٹریز. اینڈ دین فرام دیئر ہم نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیا. ریسنٹلی ہم ڈیو آپس اور بلاک چین ڈیولپمنٹ میں آ گئے ہیں. سو دس از واٹ وی ڈو. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تقریباً 2017 میں آپ نے پراپر آپریشن اسٹارٹ کی. جی. 2017 سے لے کر آج 2022، ان 5 ایئرس میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی جو سکسیس کے پیچھے کون سی ایسی مین چیز ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ یا اگر کوئی بندہ فن ٹیک کمپنی کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، سکسیزفل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ایسی کوئی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کی اور آپ آگے شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وین وی اسٹارٹیڈ ان 2017 ہم لوگ اپنی میٹنگس ریس کورس پارک میں کرتے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انیشیل ورکنگ کیپٹلز نہیں تھے، آفس نہیں تھا، کسی کا گھر یوز ہو جاتا تھا آفس کے لیے. ناؤ وی آر 80 پیپل کمپنی and growing fast. I think the biggest جو مجھے نظر آیا سکسیس کا فیکٹر، that is we kept on adding like-minded people. There is no barrier in this company for anyone. لوگوں کو ہم دیتے ہیں opportunity پورا کام کرنے کی، and then they are rewarded accordingly. So whoever owns the work that they do, I mean they can one day become the partner of the company. So there's no upper limit to anything here. آپ کی کمپنی میں جو سیلریز ہیں یا جو ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں وہ بتائیے گا کیا ہیں اور کس طرح کے ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں؟ تھوڑا وہ اس بارے میں ذرا بتائیے گا.
ہم آبویسلی ہر ڈویژن کے چیزیں فرق ہیں, اکاؤنٹنگ کی فرق ہیں, ERP سافٹ ویئر کی, بٹ ہمارا ایز آف ناؤ کافی کام ایسا ہے جس میں وی ڈونٹ گیٹ ایکسپیرئنس ریسورسز فرام دا مارکیٹ. تو ہمارا جنرلی اب پروسیس یہ ہے کہ ہم انٹرن کو ہائر کرتے ہیں فار اے پیریڈ آف 2 months اور 3 months, جس میں ہم صرف ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس میں ہم ان کو تھوڑا سا اسٹائپنڈ دے دیتے ہیں. اٹس اراؤنڈ 20,000, تو اتنا اسٹائپنڈ مل جاتا ہے. آفٹر 3 months اف دے پرفارم ویل تو ہم ان کو جاب پہ سوئچ کر دیتے ہیں, وہ تقریباً 40 تک چلی جاتی ہے. اینڈ دین اگین دیر از نو اپر لمٹ, یہ جاتی رہتی ہے. ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ہم اس میں پروفٹ شیئرنگ کو ایڈ کر دیتے ہیں, ریونیو شیئرنگ کو ایڈ کر دیتے ہیں, اینڈ دین پیپل اسٹارٹ بیکمنگ کائنڈ آف دا فاؤنڈیشن آف دا کمپنی. تو وہ دیر از نو اپر لمٹ ٹو اٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بھی کمپنی نے, کچھ سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس نے اگر کوئی سرٹیفکیشن لینی ہے ERP مائکروسافٹ سے یا SAP سے, تو وہ سرٹیفکیشنز کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ہیو دا ریلیونٹ کلائنٹس, کیونکہ آپ نے پہلے ان کا پارٹنر بننا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ریلیونٹ لوگ ہوں جن کو آپ لائسنسنگ وغیرہ کر سکیں, اور آبویسلی اس لائسنسنگ میں آپ کو کمیشن وغیرہ بھی مل رہا ہوتا ہے. ود دیٹ آپ کے پاس دے گیو یو دا آپشن ٹو گیٹ یور پیپل سرٹیفائڈ. سو ون روٹ از دس. دا ادر از کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ریلیونٹ لوگوں کو پڑھائیں اور آپ ان کو ڈائریکٹلی انڈیویجول کیپیسٹی میں سرٹیفکیشنز لے کے دیں ان کمپنی سے, اینڈ دین یوز دوز سرٹیفکیشنز ان دی ریلیونٹ CVs ٹو پچ ٹو کلائنٹس. اگر کسی کے اندر موٹیویشن ہے اور وہ اپنا کوئی اس طرح کا آپ سے سملر کوئی اپنا کوئی سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میری ایک ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ موٹیویشن شوڈ بی ریئل. موٹیویشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی نوکری نہیں ہے, تو کیونکہ دیٹ ول فیڈ, بہت جلدی امیر ہو جانا, یا بہت جلدی امیر ہو جائیں, دیٹ ول فیڈ اوے ریئلی کوئکلی. اینڈ سیکنڈ, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ میں بزنس اس لیے کرنا ہے کہ میں نے امیر ہونا ہے, کیونکہ پھر بزنس نہیں ہونا. مطلب اوور دا ٹائم میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کیا, کچھ لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا. ناٹ ایوری ون از مینٹ ٹو ڈو بزنس. تو فرسٹ شوق تو سب کو ہوتا ہے, بٹ فرسٹ ریئلائز کہ کیا واقعی ہے یا صرف اٹس کائنڈ آف ڈیسپریشن کہ اس وقت حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے میں چاہتا ہوں. تو اف دیٹ از دا کیس, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز ایکسٹرا ہونی ہے. یہاں پہ آپ کو 12-14 گھنٹے روز کام بھی کرنا پڑنا ہے. یہاں پہ آپ کو ویکینڈز آف بھی نہیں ہونے ہیں. یہاں پہ آپ کو فیملی ٹائم بھی تھوڑا کم دینا پڑنا ہے. یہاں پہ آپ کو نوکری میں تو آپ نے صرف اپنا ایریا دیکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے مطلب یو آر دا CEO اینڈ یو آر دا آفس بوائے, یو آر ایوری تھنگ. اس طرح ایک ریسورس اپنا پلان کرتا ہے, تو اس کو کیا اپنا آفس بھی چاہیے یا وہ اپنے ورک فرام ہوم سے بھی اپنی کمپنی چلا سکتا ہے, یا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں گے؟ ہم نے 2 سال ورک فرام ہوم ہی کائنڈ آف کیا. وی ہیڈ 2 or 3 امپلائیز. شروع میں تو کوئی بھی نہیں تھا. دین وی ہیڈ 2 or 3 امپلائیز. وہ بھی یا کلائنٹ پہ ہوتے تھے یا اپنے گھر پہ ہوتے تھے. پھر پیسے جمع ہوئے تو پھر ہم نے اپنا ایک آفس رینٹ پہ لیا. اور تو آئی تھنک اب تو خیر کووڈ کے بعد تو اٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. آپ فل ٹائم بھی گھر سے کر سکتے ہیں. یو کین ہیو مور پیپل, سو دیٹس ناٹ اے پرابلم ناؤ. اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل بزنس لینے کے لیے آپ کو کن پلیٹ فارمس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ کے تو آفسز ہیں باہر, مگر کوئی انڈیویجول بالکل اسٹارٹنگ اسٹیج میں کہتا ہے کہ یار میں USA کے ساتھ کام کروں یا میں آسٹریلیا کے ساتھ کام کروں یا میں وہاں پر اپنا کوئی سیٹ اپ بناؤں, تو اس حوالے سے کیا پلیٹ فارمز ہیں جو آپ شیئر کرنا؟ آئی تھنک اسٹارٹ میں تو دا ایزیسٹ پاسبل آپشن از دیز فری لانسنگ ویب سائٹس. وہ جتنی جلدی آپ کر لیں گے, وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. وہاں پہ آپ کو شروع میں کام نہیں ملے گا. 90% لوگ 1-2 مہینے کے بعد نکل جاتے ہیں کہ نہیں مل رہا کچھ. بٹ وہ یو نیڈ ٹو لرن کہ کیسے ملے گا, اینڈ دین اسٹارٹ فرام دیئر. اور وہاں سے ہی آپ کے کانٹیکٹس بنیں گے. اور آفٹر دیٹ موو ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. LinkedIn کے اوپر آ جائیں, اپنی ویب سائٹ کو بہتر کریں, SEO وغیرہ کریں. دین دیر ملٹیپل کمپنیز فار ایگزامپل ان US جو آپ کو US کا نمبر دے دیں گی, جو آپ کو وہاں پہ ریلیونٹ لوگ بیٹھ جائیں گے, آپ کے لیے کالز لے سکتے ہیں. آپ وہ سب جب تک کریں گے, اس کو کر کے پھر آپ اپنا آفس بنا سکتے ہیں وہاں پہ, ورچوئل آفس. کلائنٹس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کون سے ایسے میڈیمز ہیں جہاں پر جا کے لوگ انٹرنیشنل بزنس لیتے ہیں, وہ ذرا بتائیے گا. اپ ورک, فائبر, فری لانسر تو ہیں ہی ہیں. اس کے بعد پیپل پر آ رہے ہیں.
کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ صرف انڈیویجولی خود ہی کام کریں, دے ڈونٹ وانٹ ٹیمز یا دے ڈونٹ وانٹ کہ میں نے بزنس سیٹ کرنا ہے, میں نے صرف اپنا کام کرنا ہے, میں نے لیکن کام انٹرنیشنل کرنا ہے. اس کے لیے تو ٹاپ ٹیل ہے, اس کے ساتھ کراس اوور ہے. دیز آر دا 2 ویب سائٹس وچ آر ویری فیمس ان دا ورلڈ, جہاں پہ آپ جا کے اپنا دے ہیو انٹرویو پروسیس, اس کو آپ کراس کریں گے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی ساتھ کنیکٹ کر کے یو گیٹ 100% ریموٹ جاب, اور آپ کو obviously ڈالرز میں پیسے آ رہے ہوں گے. آپ نے اپنے اس بزنس کو بڑے انیشل اسٹیج سے اسٹارٹ کیا, ایک بڑا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی پیسے ہوں گے تو بزنس ہوگا, پیسے نہیں ہوں گے یا ابا جی کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے تو میں ایک بزنس مین نہیں بن سکوں گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے پروف کیا ہے کہ ہاں یار بزنس بنانے شروع کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو فنڈز نہیں چاہیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے گھر سے اسٹارٹ کیا. میرے حساب سے تو مطلب پرسنلی اسپیکنگ میں مانتا ہوں کہ پیسہ از دا لیسٹ آف یور پرابلمز وین اسٹارٹنگ اے بزنس. مطلب ہم میں 2 پارٹنرس تھے شروع میں, ہم نے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا کسی سے. انفیکٹ ہم نے کبھی اپنے سیلریز کے پیسے بھی ایز سچ یوز نہیں کیے. ٹھیک ہے, ہمیں ڈبل جابس کرنی پڑیں ایک سرٹن پیریڈ تک, کیونکہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے اس کے بغیر. بٹ یہ ہے کہ ہم نے اس بزنس سے ہی پیسہ جنریٹ کیا اور اسی کو لے کے آگے چلتے رہیں. اور وی ہیو آلویز فوکسڈ آن اگین ٹیم اینڈ کوالٹی, اور پیسہ تو ان چیزوں کے ساتھ خود ہی آتا رہتا تھا. باقی یہ جو فارمولہ ہے یہ میرے خیال سے تو سروسز انڈسٹری کے لیے ہے کہ آپ کو انیشیل لیول پر اچھی پلاننگ چاہیے, اچھی آپ کو اسٹریٹجیز چاہیے, تو فنڈس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو نو دا رائٹ پیپل, یو جسٹ نیڈ ٹو ریسرچ, اینڈ دیر ملٹیپل آرگنائزیشن جو آپ کو سپورٹ کر دیں گے. آپ ہمیں کوئی گورنمنٹ لیول پر تو چلیے ٹھیک ہے, سمیڈا وغیرہ ملٹیپل باڈیز ہیں, پرائیویٹ لیول پر بھی آپ باڈیز کے نام شیئر کرنا چاہیں جو فنڈ ریزنگ کے اوپر کیپٹل سارے معاملوں کے ارینجمنٹ. لیکن اس میں اخوت از اے ویری گڈ آپشن. اخوت میں آپ کو انٹرسٹ فری لونس مل جاتے ہیں, اینڈ دے ایون ہیلپ یو گیٹ آف ود دا بزنس. وہ آپ کو کسی ریلیونٹ بزنس والے کے ساتھ کنیکٹ کر کے سپورٹ بھی کریں گے. اسی طرح آپ کو سمیڈا فری ٹریننگز دے گا, جو آپ کہیں گے وہ اس طرح کی ٹریننگز آپ کو ارینج کر کے دیں گے. وہ آپ کو ابھی ریسنٹلی ان کا ایک پروگرام آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے آپ 5 لاکھ روپے ہم سے لے لیں, ڈو واٹ ایور یو وانٹ. آپ اس میں را مٹیریل خرید لیں, آپ اس میں مشینری خرید لیں, 50% وہ پے کریں گے, 50% آپ پے کریں. اسی طرح کچھ اور آرگنائزیشن ہے, USAID کا پچھلے دن پروگرام آیا تھا, جو آپ نے کرنے کریں 80% وہ پے کریں گے, 20% آپ ٹیکنالوجی میں یا ڈفرینٹ چیزوں میں آ سکتے ہیں. سو کنٹینیوسلی اس طرح کے پروگرامز آ رہے ہیں, NGOs کی طرف سے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور بہت لوگ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. اچھا یہ طریقہ جیسے آپ نے اپنا یہ ریئل اسٹیٹ کا ایک پورا آپ نے سیٹ اپ کیا اپنا ایک سافٹ ویئر, تو کاپی رائٹس کے ایشوز کو کس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, میں امپلائی ہوں اسی کمپنی میں جس کمپنی میں آپ نے اپنی سروسز دی ہیں, میں ان کا امپلائی ہوں, تو لوگ کاپی اس طرح کی سافٹ ویئر وغیرہ چیزیں, تو اس میں کوئی آپ کیسے اپنی پروڈکٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے جو اس کو اپنے پرپس کے لیے اس میں رسک از آلویز دیر. ایک تو یہ کہ دنیا شفٹ کر گئی ہے ٹو کلاؤڈ. ہم نے اسٹارٹ ہی کلاؤڈ سے کیا تھا, ہم آن پریم سولوشنز نہیں دیتے, تو وہ تو یو آلویز گیٹ دیٹ پروٹیکشن. تو آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ از ٹو گو آن کلاؤڈ. اس میں کلائنٹ کا بھی بہت فائدہ ہے, ان کو بہت ایکسپینسو سرور مینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی, انہیں نیٹ ورکنگ کے بندے نہیں رکھنے پڑتے, سرور کے بندے نہیں رکھنے پڑتے. آپ لوگ اپڈیٹس, سپورٹ, بیک اپ زیادہ بہتر دے دیتے ہیں, اور اس کے لیے بھی سستا ہوتا ہے, آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. تو ہمارا پرائمری فارمولہ از کلاؤڈ. تو یہ ہر لحاظ سے آپ کو, ہمیں بھی اور بزنس کو بھی, دونوں کو ہر لحاظ سے, کلائنٹ کو بھی. آئی مین اگر میں اوور آل کاسٹ کی بات کروں تو آن پریم ڈپلائمنٹ ورسز دس منتھلی سپورٹ کریں تو دس از پرابلی 30% اور 40% آف دا آن پریم ڈپلائمنٹ کاسٹ, شاید 30% سے بھی کم. اچھا ایسے جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس فنٹیک کمپنی میں کیا ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار ہمارے اس بزنس میں ہیں, اور کیا ایسے چیلنجز ہیں جو نارملی اس سیٹ اپ میں فیس کرنے ہی پڑتے ہیں؟ یہ دونوں ذرا ہمیں بتائیے. دیکھیں ایڈوانٹیج یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم وی آلویز ٹرائی ٹو بی آن دا
فرنٹ اینڈ ان ٹرمز آف نیو ٹیکنالوجیز. ہم نے ERP کلاؤڈ ERP اس لیول کا پاکستان میں نہیں تھا when we launched this. اس کے علاوہ اب ہم we are into بلاک چین, جس میں ہم جو لیٹسٹ فار ایگزامپل سولانا از اے لیٹسٹ بلاک چین, اس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہم کافی ایڈوانس پروڈکٹس کی طرف جا رہے ہیں اور سروسز کی طرف جا رہے ہیں جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. اسی طرح بلاک چین کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ریگولر, تو ہم اس کی سائڈ پہ چلے گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ وی آلویز ٹرائی کہ ہم فرنٹ اینڈ پہ رہیں آن دا ٹیکنالوجی فرنٹ. اکاؤنٹنگ کے کیس میں وی آلویز ٹرائی کہ ہمارا کلائنٹ کبھی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ کیا کیا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی کلائنٹ آپ کے ساتھ 5 سال سے چل رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 5 سال ایک بھی غلطی نہ ہوئی ہو. بٹ وی آر آلویز ٹرانسپیرنٹ کہ غلطی ہوئی ہے تو پہلے سے بتا دیے کہ ہوئی ہے, اینڈ ایک پرسنل ریلیشن شپ ہمیشہ پھر آپ کا کلائنٹ کے ساتھ رہتا ہے. باقی سر جاتے جاتے آپ اینڈ میسج دینا چاہیں ہمارے ویورس کو؟ وہ یہ ہے کہ اگین میرا تو ایک ہی بات ہوتا ہے کہ ٹیم از ایوری تھنگ. اور اگر آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا ہے اور یہ صرف میرا ہے اور میں ہی کھاؤں کوئی اور نہ کھائے. وی اسٹارٹ آف ود 2 partners, we are 6 now, will soon be 10 and we'll keep on growing. اور ایک پوائنٹ آئے گا جب ہم لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ اس کو چلا رہے ہوں گے. تو ان دس جو کمپنی بنائی ہے اٹس گروئنگ, اٹ شوڈ آلویز کیپ گروئنگ, اور ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. تو ٹیم پہ فوکس کریں, ریلیونٹ لوگوں پہ فوکس کریں, اور جو لوگ اچھے ہیں ان کو اپرچونیٹی دیں. آپ کے لیے آپ کے ساتھ مل کے وہ سب مل کے کریں گے, اینڈ آپ کو اگر پائے کا چھوٹا پیس بھی مل رہا ہے بٹ پائے اگر بڑا ہے تو یو آلویز گیٹ مور. چلیے جی, آپ کا ہمارے ساتھ بڑا ایک اچھا سیشن ہوا. اس پہ جو میں نے بھی ایک چیز سیکھی ہے کہ بزنس کرنے کے لیے انیشیل لیول پر آپ کو فائنینس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو بہت سی ایسی باڈیز ہیں گورنمنٹ لیول پر, سیمی گورنمنٹ, پرائیویٹ, USA ایکسیٹرا ایکسیٹرا, جہاں سے آپ کو فنڈنگ مل آپ سکتی ہے, ریز کر سکتے ہیں, آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے. تو جو لوگ بھی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کا پلان میچور ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں ایک دن میں امیر ہو جاؤں یا 1 سال کے اندر, تو اگر کسی کی ایسی کوئی مائنڈ سیٹ اگر ہے تو وہ تو نہیں اچھی بات. مگر اگر کسی کا مائنڈ سیٹ وہ ہے جو آپ کا ہے, کہ جس کے پاس ایک اتنی اچھی اپرچونیٹی تھی سیلریز کی اور باہر جابس کی, مگر آپ نے اپنا کام اسٹارٹ کیا, اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے, ایک موٹیویشن آتی ہے لوگوں کے اندر, ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جی اپنے اس سارے کام میں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ ویورز, آپ نے ہمیں دیکھا. اللہ حافظ.